بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بہت خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جو IMF کا وفد پاکستان تشریف لایا ہوا ہے۔ اس پہ میں سب سے پہلے تو ایک شعر سے ابتدا کروں گا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، بڑا شور مچایا ہوا تھا۔ عمران خان نے IMF کے سامنے بیچ دیا ملک کو، فلاں کر دیا، ڈھینگ کر دیا، لیکن پتہ چلا کہ اب یہ خود ہی بیچنے پر تلے ہیں۔ حکومت کی IMF کو تمام شرائط پوری کرنے کی یقین دہانی اور وفاقی وزیر خزانہ نے اچھے بچوں کی طرح منو ان تمام شرائط قبول کر لی ہیں۔ گیس اور پاور سیکٹر میں ان کا فرمانا تھا ہم اصلاحات لا رہے ہیں، اور ساگڈار نے یہ بھی کہا کہ ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے۔ یعنی کہ انہوں نے اتنا کہ لیٹنا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیٹیں گے یہ اس لیے کیونکہ انہوں نے شرافیہ پر نہیں ڈالنا، یہ سب کچھ انہوں نے ڈالنا ہے غریب عوام کا کچومر نکالنے کے لیے۔ پہلے ہی کچومر نکل چکا ہے، اب مزید کچومر نکالنے چلے ہیں۔ آپ دیکھ لیں مہنگائی کا عالم کہ ہر روز ایک نیا بم پھوٹ رہا ہے، اور سیکیورٹی کے معاملات کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ دہشت گردی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی کام اس حکومت نے اچھا ابھی تک نہیں کیا جو آپ کہہ سکیں کہ یہ پچھلی حکومت سے بہتر کام کیا ہے۔ انہوں نے بلکہ پچھلی حکومت میں جتنے کام ہوئے ان کا ستیہ ناش کیا ہے۔ یہ آپ کوئی بھی ایک کام گنوا دیں۔ بعض تو بندے مجھے کہہ رہے تھے جی، آج ایک بندے نے ٹویٹ کیا، اس نے کہا جی دیکھیں جی شہباز شریف صاحب نے کیا برا کیا۔ میں نے کہا اچھا کیا کیا بھائی، یہی بتا دیں، آپ کوئی ایک کام بتا دیں۔ آپ دیکھیں کہ پشاور کے معاملے میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کا 2 ماہ پہلے سے مراد سعید نے وبیلا کیا ہوا تھا کہ دہشت گرد داخل ہو رہے ہیں، اس پر کنٹرول کیا جائے، اور تمام جو سیاسی مخالفین نے ان کو یہ کہا کہ یہ انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور ان کی بات پر غور نہیں کیا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کتنے بڑے ثانیہ سے گزرنا پڑا۔ اور اس کی دوسری ایک اور یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے ادارے جب تک اپنے اپنے کام میں نہیں رہیں گے یہ معاملات ایسے ہی بنیں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب جن کا جو کام ہے وہی وہ کریں تو بہتر ہے۔ جس کا کام ہوتا ہے اب انٹیلیجنس اداروں کا کام ہے، یہ آپ کا تو فوکس ہونا چاہیے جو آپ کا اصل کام ہے ملک کی سیکیورٹی کے لیے، لیکن وہ ہم کرنا نہیں چاہتے، وہ ہم کر نہیں پا رہے، کیونکہ اصل کام تو یہ ہے ہمارا۔ اور ہر ادارے کو اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ نظام انصاف ہے تو اس کا حال آپ دیکھ لیں، امیر آدمی کو فوری انصاف، غریب آدمی بیچارہ رل جاتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا۔ اور ایک اور بات، آج روس نے کہا ہے امریکہ پاکستان کو تیل کی فراہمی کے معاہدے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا، ہمیں امید ہے، لیکن ساتھ انہوں نے خبردار بھی کیا ہے کہ مغربی ممالک جو ہے نہ صرف پابندیاں لگا سکتے ہیں روس پر بلکہ دہشت گردی بھی کروا سکتے ہیں۔ اور یہ دہشت گردی کی جھلک آپ کے پاس سامنے آ چکی ہے، اور روس نے اس کا عندیہ دے دیا ہے۔ اور ایک اور خبر ہے کہ فواد چودھری صاحب سے ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹیوں کی ملاقات ہو گئی، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف کلبھوشن جادیو کو لے لیں، ابھینندن کو لے لیں، اس کے ساتھ حسن سلوک، اور اپنے لوگوں کے ساتھ دیکھیں سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ قوم کو بتانے کی ضرورت نہیں، قوم کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، قوم کو اس کا مکمل اندازہ ہے۔ اور ایک اور خبر یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں اربوں روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ سندھ کے حالات ہم نے بدل دیے، سندھ میں ہم نے یہ کر دیا، یہ بے نظیر انکم سپورٹ آپ کو پتہ ہے جب عمران خان کی حکومت آئی تھی اس وقت بھی جو لوگ لے رہے تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسے سرکاری لوگ بھی لے رہے تھے پیسے کہ جن کا کوئی ہے ہی نہیں، کہ جو بیوروکریٹ سے بڑے بڑے۔ آپ ان کی کرپشن کا اندازہ لگا لیں۔ اسی طرح یہ پھر منڈیاں لگاتے ہیں، پھر یہ بندے خریدتے ہیں، یہ سارا کرپشن کا پیسہ ایسے ہی لگاتے ہیں۔ اور آج وزیر اعلیٰ سندھ نے فرمایا کہ جناب بڑے صاف اور شفاف الیکشن ہوئے ہیں سندھ کے اور حیدرآباد کے اور کراچی کے، ایسے پرامن انتخابات کبھی نہیں ہوئے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ بندہ کہہ رہا ہے یہ پرامن انتخابات ہوئے ہیں، اور یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پرامن طریقے سے ٹھپے لگے، پولیس ان کے ساتھ تھی، ساری ریاستی مشینری ان کے ساتھ تھی، اس لیے اس کو یہ پرامن کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے کسی کو سکنے نہیں دیا، جسے کہتے ہیں کہ زبردستی جبر کے ساتھ انہوں نے سارا کام کروایا، ورنہ یہ ایک سیٹ نہیں کراچی میں سے UC کی لے کے جا سکتے۔ یہ ان کی حالت ہے، آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں میں ویڈیو گردش کر رہی تھی نبیل قبول کو، انہوں نے یہ کہا کہ مہنگائی اتنی زیادہ نہیں ہے تو لوگوں نے پٹائی شروع کر دی ان کی، وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہی۔
ان کی حالت یہ ہے، وہ لیاری جہاں پر پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوا کرتا تھا وہاں پر مار پڑی ان کو، لیکن یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں، یہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پھولوں کا شہر سے اب جو ہے بارود کی بدبو آ رہی ہے، آپ اندازہ کر لیں، خدا رہا ہے اس کو روکیں، کم از کم اس پر اکٹھے ہوں۔ یہ جو دہشت گردی کا جو ناسور ہے، یہ پہلے بڑی مشکل سے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا ہے، اور اب ہمیں جو ہے اس کو اکھاڑنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی اگر آئے گی تو آپ کی معیشت بھی بیٹھے گی، آپ کا جانی نقصان بھی ہوگا، آپ کا مالی نقصان بھی ہوگا، لیکن یہاں پر کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف مخالفین، سیاسی مخالفین کو ہم دبانا چاہ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔